23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ هذه جہنم التي، یہ ہے وہ جہنم جس سے کنتم توعدون، تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ گزشتہ آیات پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے شیطان کے راستے پہ نہ چلنا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، عبادت میری کرنی ہے، میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے شیطان کو خوش کیا، شیطان کے ان پجاریوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہی ہے وہ جہنم جس کا ذکر میرے رسول نے کیا، تمہیں ڈرایا اس جہنم سے، اور تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ آج نتیجہ یہ نکلا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ جس کا تم مذاق کیا کرتے تھے۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ۔ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے یا تم جہنم کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ بعض لوگ اعمال کے محاسبے کے وقت، جس وقت اللہ تبارک و تعالی اعمال کا محاسبہ کریں گے، اس وقت بعض لوگ کفر اور شرک اور گناہوں سے انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو کیا ہی نہیں۔ جیسے کہ مشرک کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ مشرک یہ کہیں گے قسمیں اٹھا کر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو یا دیگر چیزوں کو بطور گواہ پیش کریں گے، اور وہ کافروں کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے شرک اور کفر کیا۔ اور بعض لوگ اس وقت کہیں گے کہ اللہ ہم اپنے وجود کے سوا کسی دوسرے کو گواہ تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم کسی کی گواہی نہیں مانتے. اس وقت اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم،
کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ مجرموں کی زبان کو اللہ بند کر دیں گے، جسم کے اعضاء بول پڑیں گے، اور جسم کے اعضاء ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ انسان نے جس جس عضو کے ساتھ گناہ کیا، قیامت کے دن اللہ اسے قوت گویائی دیں گے، اور وہ بول پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف گواہی دے گا۔ اور جس وقت یہ اعضاء گواہی دے دیں گے، اللہ پھر انسان کی زبان کو کھولیں گے، اور یہ اپنے اعضاء سے بندہ مخاطب ہوگا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں نے تو تمہیں ہی بچانے کی کوشش کی، دنیا میں جو کچھ کیا، میں تو آج تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا۔ یہ اعضاء جواب دیں گے، ہم تو نہیں بولے بلکہ ہمیں اللہ نے بلوایا ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بلوا دیا جس اللہ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی۔ اس کے مقابلے میں مومن آدمی کی جس وقت محاسبہ اعمال کی باری آئے گی، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مومن کو بلائیں گے، اس کے سامنے جو اس نے گناہ کیے اللہ اس کے سامنے پیش کریں گے، اللہ پوچھیں گے کیا یہ ٹھیک ہے، یہ نامہ اعمال ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے مشرکوں کو جب سامنے کیا تو مشرک کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کہاں سے لکھ دیا، یہ فلاں لکھ دیا، فلاں لکھ دیا۔ مومن کے سامنے جب اعمال پیش ہوں گے، گناہ دیکھے جائیں گے، گناہ مومن دیکھے گا، اللہ پوچھیں گے کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر مومن جھکا دے گا، کہے گا یا اللہ یہ سب ٹھیک ہے، اللہ گناہ گار ہوں، غلطیاں کی ہیں دنیا میں نے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور مومن کے گناہ اللہ مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جو نیکیاں ہوں گی ایمان والوں کی، اللہ اسے تھوڑی سی بھی ہوئی کھول کھول کر مخلوق کے سامنے جتا جتا کر رکھی جائیں گی، تاکہ سارے دیکھ لیں کہ اس مومن نے نیکیاں کی ہیں۔ اس لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں کو عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی بھی پردہ پوشی فرمانا، اللہ ہم مجرموں کو بھی معاف کرنا، ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کفار کے جو اعضاء بولیں گے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور وہ گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ کیا کمائی کرتے تھے، کیا کمایا دنیا میں، ہر عضو انسان کا گواہی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے بے نور کر دیتے ان کی آنکھیں، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ دوڑیں گے راستہ پانے کے لیے،
فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن کہاں وہ دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں مسخ کر دیتے انہیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ ہی پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر وہ نہ چل پھر سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو نافرمانوں کی آنکھوں کو ضائع کر دیں، یہ لوگ بھاگ بھی نہ سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، اس سے پہلے اللہ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں ان کو اندھا بھی کر سکتے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتے پھر، اور اگر ہم چاہیں دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کے ٹھکانوں پر ہی ہم ان کی شکلیں بھی مسخ کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو بندر اور خنزیر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ میری طاقت ہے، اور جب میں ایسا کر دوں گا پھر کسی بندے کے اندر بھاگنے کی جرت اور طاقت نہیں ہوگی، نہ آگے کی طرف بھاگ سکیں گے نہ گھر کی طرف واپس لوٹ سکیں گے، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ گھر میں جا کر بتا سکیں کہ ہم عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی ذات بڑی قدرت والی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے۔ اللہ نے پہلی قوموں کو اندھا کیا، بندر اور خنزیر بنایا، رب اس امت کو بھی کر سکتے ہیں اور رب ان لوگوں کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں تاکہ تم لوگ میری طرف آ جاؤ۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، اللہ نے اپنی مزید قدرت کو بیان کیا، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی پیدائش میں ضعف پیدا کر دیتے ہیں، أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ فرماتے میں نے انسان کی پیدائش کی، ابتدا میں انسان بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ انسان کو جوانی دیتے ہیں، پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم زیادہ عمر دے دیں، بڑی عمر والا بندہ ہو جائے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی پیدائش میں اس کو الٹا کر دیتے ہیں، یعنی جیسے پہلے بچہ تھا، بچہ کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، جیسے پہلے کمزور تھا اب بڑھاپے میں بھی جا کر کمزور ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ اللہ نے سورہ روم کے اندر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، ابتداء بچہ کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد طاقت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر طاقت کے بعد پھر کمزور ہوتا ہے، اور وشیبا انسان پہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے 3 دور اللہ نے بیان فرمائے کہ انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، اور وہ بچہ تھا تو اس کو میں اتنا کمزور تھا، فرمایا کہ پہلو تک خود بچہ نہیں بدل سکتا۔ اے انسان ذرا غور کر، تجھے کس حقیر قطرے سے میں نے پیدا کیا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پانی کے حقیر قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ یہ تیری حالت ہے، کمزوری کی حالت میں تھا۔ اور دوسری حالت انسان کی بیان کی، کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دی انسان کو،
جوان کیا، جوان بندے میں طاقت آ جاتی ہے، اور جب انسان جوان ہوتا ہے اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ یہی زمانہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، زندگی کا قیمتی سرمایہ یہی جوانی کا زمانہ ہے۔ ساری قوت انسان کی طاقت میں ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور جس انسان نے جوانی کو ضائع نہ کیا، عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، کامیاب ہے۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ، جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، گناہوں سے بچ گیا، میدان محشر میں اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور تیسرا، انسان کی زندگی کا دور بڑھاپا ہوتا ہے۔ جب جوانی ختم ہوتی ہے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگتی ہے، کانوں کی سماعت ختم ہونے لگتی ہے، حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ یہی میرا اللہ سمجھا رہے ہیں، اپنی حقیقت کو نہ بھولو، تو وہی کمزور ہے، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر۔ تو یہاں بھی فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی پیدائش میں ذوق پیدا کر دیتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر انسان طاقت والا نہیں رہتا۔ فرمایا تم غور کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں کیوں لیتے، افلا یعقلون، عقل سے تم کام کیوں نہیں لیتے۔ اب تو آ جاؤ اللہ کی طرف، اب اس کے بعد تو آگے رب کے سامنے حاضری ہے، اب تو پھر جوانی لوٹ کے آنے والی نہیں۔ افلا یعقلون، عقل سے کام لو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔